ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں جس کے بارے میں مختلف لوگ کہتے ہیں کہ ایک چینج آ رہی ہے گلوبل آرڈر میں، ریجنل آرڈر میں، آپ اسے کیا دیکھتی ہیں؟ اس کی دو تین بنیادی وجوہات کیا سمجھ آتی ہیں؟ دیکھیں، دس از اے پیریڈ، یہ ایک ایسا ایرا ہے جو کہ ایک انسیٹلڈ ایرا بھی ہے اور ایک جیو پولیٹیکل چینج جس کا آپ نے ذکر کیا وہ بھی ہے۔ اس میں اگر آپ بگ پکچر دیکھیں، خطے سے اوپر جائیں آپ، یعنی کہ بگر پکچر دین دا ریجن، تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ گلوبل اکنامک پار جو ہے وہ ری ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایک جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان جو تناؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور جس کا آپ نے ذکر کیا امریکن الیکشن کا، اس کیمپین میں بلکہ وہ اور بڑھ رہا ہے۔ تو ایک تو یہ بگ پکچر کا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو سچویشن پیدا ہوئی ہے۔ دوسرا، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسے وقت سے جبکہ کچھ ممالک ہیں جنہوں نے یونیلیٹرلزم کی پالیسی اختیار کی اور وہ ملٹی لیٹرلزم کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں بھی اڑا رہے ہیں، ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایگریمنٹس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں جن کا پہلے انہوں نے سائن کیا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک فیچر ہے۔ ہمارے اپنے خطے میں آپ دیکھ لیں، وزیر اعظم مودی جو ہیں انہوں نے کس طرح سے سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن کی دھجیاں اڑائیں اور انٹرنیشنل لا کے خلاف انہوں نے جو ایکشن کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں مودی۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کے لیے جو چیلنج ہے وہ چیلنج بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے۔ تو چیلنجز اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ اول تو یہ کہ پاکستان چین اور امریکہ کا جو تناؤ ہے، جو اسٹینڈ آف ہے، کانفرنٹیشن ہے، اس کو کیسے نیویگیٹ کرے گا۔ دوسرا آف کورس جو سب سے ہمارے لیے یعنی کہ صف اول ہے ہمارے لیے، وہ یہ کہ کشمیر کی جو صورتحال اس وقت ہے، پاکستان کس قسم کی سفارتی مہم چلا سکتا ہے جس سے کہ وی ریز دا ڈپلومیٹک کاسٹ فار انڈیا فار دی ایکشن دیٹ اٹ ہیز ٹیکن اینڈ کنٹینیوز ٹو ٹیک۔ ٹھیک ہے۔ دیکھیے، تیسری چیز میں سمجھتی ہوں جو ہمارے لیے ہے، جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ امریکہ کی وڈرول فرام افغانستان۔ اس کے بعد یعنی کہ پوسٹ امریکہ افغانستان، پوسٹ امریکہ خطہ جو ہے وہ کیا شکل اختیار کرے گا؟ افغانستان میں انسٹیبلٹی آئے گی یا اسٹیبلٹی آئے گی؟ یہ جنگ واقعی ختم ہو سکتی ہے یا وہاں انٹرنل جو ہے کانفلکٹ وہ بڑھے گا؟ یہ سوال، ان کے جواب ہمارے پاس ابھی نہیں ہے۔ اچھا، اب میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر لودھی، بڑا مفصل آپ نے ایک اوور ویو۔ ایک ایشو بھی میں اور مینشن کر دوں کہ 4 امیڈیٹ چیلنجز ہیں پاکستان کی فارن پالیسی۔ چوتھا یہ ہے کہ جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تناؤ ہے، اب آپ کو پتہ ہے پاکستان نے ٹریڈیشنلی ایک بیلنس پالیسی اختیار کی ہے، اینڈ اٹ ہیز ٹرائیڈ ناٹ ٹو گیٹ انوالوڈ ان دی کراس فائر آف دیئر کنفرنٹیشن۔ تو یہ بھی پاکستان کے لیے ضروری ہوگا کہ ہمارا نیبر ہے ایران، مگر ساتھ ساتھ سعودی عربیہ ہمارا ایک اسٹریٹجک پارٹنر رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں بہت ہی طریقے سے نوئنس طریقے سے اس کو بیلنس کرنا ہے تعلقات کو۔ تو ایجنڈا از ہیوج۔ ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر لودھی۔ مجھے ذرا چونکہ افغانستان کا آپ نے ذکر کیا، اس سے پہلے کہ میں باسط صاحب کی طرف جاتا ہے انڈیا کے حوالے سے، رستم شاہ محمد صاحب، جب ڈاکٹر لودھی کہتی ہیں کہ امریکہ کا وڈرول ہے، کیا ہندوستان کے ڈیسیجن میکرز نے، پالیسی میکر نے، اسٹریٹجک تھنکرز نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا ہے، یہ ایبزارب کر لیا ہے کہ اب افغانستان میں آنے والے وقت میں ہندوستان کا اثر و رسوخ نہیں ہو پائے گا؟ اور اگر انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کر لیا، اور پھر تو تھوڑا سا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی حد تک ایک دوریاں ان کی ایران کے ساتھ بھی بلڈ اپ ہوتے نظر آتی ہیں، پرہیپس بیکاز ان کا امریکہ کے ساتھ جو ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے، تو اس میں ہندوستان کیسے ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کیا کاؤنٹر مووز آپ سمجھتے ہیں کہ انڈین اسٹریٹجک تھنکنگ لے گی وزا افغانستان اینڈ ایران؟ دیکھیے، یہ جو پاکستان میں تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر امریکہ افغانستان سے نکل جاتا ہے اور وہاں پہ کسی صورت میں ایک ملٹی ایتھنک براڈ بیس ڈسپنسیشن گورنمنٹ آ جاتی ہے جس کو لیڈ کر رہی ہے طالبان جیسی تحریک، تو ہندوستان کا اثر رسوخ وہاں کم ہو جائے گا۔ یہ تاثر قطعی طور پر غلط ہے۔ ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ کو عرض کر لوں کہ جو بھی حکومت آئے گی امریکہ کے نکلنے کے بعد، وہ ہندوستان سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش کرے گی بشمول طالبان کے۔ طالبان کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں۔ یہ بات ضرور، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات، ہندوستان اور افغانستان کے 2000 سال پرانے تہذیبی سویلائزیشنل کانٹیکٹس ہیں،
ان کو وہ خراب کرنے کبھی نہیں دیں گے۔ تیسری بات، ہندوستان وہاں 3 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کر رہا ہے اور اس کی نظر سینٹرل ایشیا پر ہے اور ان کے ہائیڈرو کاربن ریسورسز پہ ہے، اور افغانستان ایک سپرنگ بورڈ ہے ان کے لیے، کیونکہ ہندوستان کو انرجی کی ضرورت ہے اور وہ سینٹرل ایشیا سے بھی اور ذرائع کے علاوہ سینٹرل ایشیا سے بھی وہ لیں گے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو مدد کی ضرورت ہے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ہندوستان جیسے ایک بڑے ملک کے ساتھ ان کے تعلقات خراب ہوں اور ان سے جو مدد کی توقع کی جا رہی ہے وہ مدد ان کو حاصل نہ ہو سکے۔ تو ان وجوہات کی بنا پہ اگر آپ طالبان کی لیڈر سے بات کریں تو وہ بھی آپ کو یہی بتائیں گے کہ ہم ہندوستان کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ افغانستان کے ساحل کو ہم کسی اور ملک کے خلاف کووٹلی یا اوٹلی استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، یہ ایک مجھے کوشچن ایک میرے ذہن میں آتا ہے کہ طالبان وہ فورس ہیں، جتنا ہم ہندوستان کی رائٹنگ دیکھتے ہیں، ان کی پوزیشنز دیکھتے ہیں، ان کے تھنک ٹینک ہیں، آبزرور ریسرچ کو دیکھ لیں، ان کے لکھنے والے، ان کے ایڈیٹرز، ان کے اخبارات، ان کے جو آپڈ چھپتے ہیں، ان کے ٹیلی ویژن میں جو ڈسکشنز ہوتی ہے، جو انہوں نے لٹریچر سارا لکھا ہے 20-25 برس میں، وہ تو ایکسٹریملی وینمس ہے۔ وہ تو طالبان کو ایک بہت بڑا اس خطے کا سکورج سمجھتے ہیں، اس کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں، ان سے نفرت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے معید پیرزادہ کو گالی نکالنی ہے یوٹیوب کے اوپر کامنٹ کرتے کہتے ہیں یہ طالبان کا ایجنٹ ہے، یہ طالبان لگتا ہے، اس کی شکل سے طالبان لگتا ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ طالبان میں اتنی ایک ہمدردی پائی جاتی ہے ہندوستان کے لیے، تھوڑی اس کی تو وضاحت کر دیں، کیا وجہ ہے؟ میں اس کی وجہ آپ کو بتاؤں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ طالبان جو کچھ پاکستان کہتا ہے وہی کرتے ہیں، وہ پاکستان کے چہیتے ہیں، پاکستان نے ان کو پروڈیوس کیا ہے، پاکستان ان کو سسٹین کر رہا ہے، پاکستان ان کو گائیڈ کر رہا ہے، پاکستان ان کو انسپریشن دیتا ہے۔ یہ سب باتیں کچھ حد تک صحیح ہیں، کافی حد تک یہ غلط ہیں۔ صرف اس لیے کہ ان کی لیڈرشپ پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طالبان وہ کچھ کریں گے جو ان کو کہا جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں، بلکہ اکثر افغان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی حکومت کو 2001 میں ختم کرنے میں سب سے کلیدی رول جو تھا وہ پاکستان کا تھا، کہ انہوں نے امریکہ کو اڈے دیے، بغیر کسی سے اپروول لیے، بغیر کسی پارلیمنٹ سے، کسی کیبنٹ سے اپروول لیے ہوئے ایک آدھی رات کی ٹیلی فون کال پہ ساری پالیسی بدل دی۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 500 لوگوں کو امریکہ کے حوالے کیا، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے سفیر کو انہوں نے امریکہ کے حوالے کیا۔ تو ان کے اپنے ہیں ان کے طالبان کے، لیکن وہ اس وقت آپ دیکھیں گے جب ایک انڈیپینڈنٹ ساورن افغانستان کی وہ اگر پوزیشن سنبھالیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان کی پالیسی میں بہت اچھا بڑا پرووکیٹو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، وہ سامنے آ گیا ہے۔ ذرا اس کو میں عبدالباسط صاحب کے پاس لے کے جاؤں۔ عبدالباسط صاحب، آپ نے ایک بڑے ہی ٹربلنٹ ٹائم پیریڈ میں آپ ہندوستان میں پاکستان کی ریپرزنٹیشن کر رہے تھے، آپ کو وہاں سے کیا فیلنگ ہوتی ہے کہ وہاں تو بڑا خوف ہے کہ بھئی امریکہ کا جو وڈرال ہے، کم از کم مجھے تو یہی نظر آتا ہے کہ امریکہ کے وڈرال کے بعد ہمارے انٹرسٹ کو دھچکا لگے گا، نقصان پہنچے گا، لیکن ایمبیسڈر رستم شاہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ابھی ہم تھوڑا سا وی آر جمپنگ دا گن۔ ابھی افغانستان میں بہت کچھ ہونا ہے، اور یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ طالبان ایک تحریک ہے، اور کوئی تحریک جو ہوتی ہے وہ سیکنڈ فیڈل پلے نہیں کرتی۔ جہاں تک انٹرا افغان ریکنسیلیشن کا پروسیس ہے، میں اسے کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھ رہا۔ مجھے لگتا ہے کہ افغانستان ول اگین ڈسینڈ انٹو لانگ سول وار، اور اس کے اور پھر امریکہ میں الیکشن کے بعد کیا ہوتا ہے، آلسو یو نو مچ ہنجز آن دیٹ ایز ویل، کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ری الیکٹ ہوتے ہیں، جو بائیڈن آتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ امریکہ اگر طالبان کو سول وار کے ذریعے حکومت بنا لیتے ہیں تو ممکن ہے کہ امریکنز زیادہ کمفرٹیبل فیل کریں ٹو ڈیل ود طالبان ایز ویل۔ ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جب طالبان آئے تو اس وقت بل کلنٹن کی حکومت میں بھی تعلقات طالبان کے ساتھ تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کچھ کہنا اس وقت قبل از وقت ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر یہ جو ڈاکٹر لودھی بات کری تھی گلوبل چینجز میں، کہ اس میں امریکہ اس خطے سے نکل جائے گا، مجھے ایسا محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ ان کے اسٹریٹجک انٹرسٹ اس علاقے میں ہیں۔ وہ چائنا کے حوالے نہیں کر سکتے یہ ریجن،
وہ اپنی پریزنس کو بہتر بنائیں گے, اس کو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنورٹ کریں گے, وہ سیکیورٹی سے جیو اکنامکس کی طرف جائیں گے اس ریجن میں. اچھا. لیکن وہ نکلنے والے اس طرح نہیں ہے جس طرح ہم سوچ رہے ہیں.